کہ ہم سنت مبارکہ کی فضیلت و اہمیت سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ اور مزاج مبارک کیا تھا، آپ کس کس انداز سے کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے، آج کھانے کی سنتوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بہت ساری باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ جب بھی ہم ان باتوں پہ عمل کریں، ساتھ یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کا مبارک طریقہ ہے۔ جیسے جیسے نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور سنت رسول کا نور ملتا چلا جائے گا، میرا رب اتنا ہی زیادہ ہمیں عبادت و ریاضت کا ثواب بھی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پورا ہاتھ دھونا، دو چار انگلیاں نہیں، انگلیوں کے پورے نہیں، سارے کا سارا ہاتھ کلائی تک دھونا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس میں کلی داخل نہیں ہے، صرف ہاتھ دھونا یہ سنت ہے، اور اگر کلی کر لیں تو یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، مستحب ہے، لیکن نہ کریں تو پھر بھی سنت مبارکہ ادا ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے رزق میں وسعت ہو جائے، رب کائنات مجھے تنگ دستی اور محتاجی سے اور مفلسی سے بچا لے، وہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھویا کرے، میرا رب اسے مفلسی اور غریبی سے نجات عطا فرمائے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ جہاں سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا، وہاں میرا رب دنیاوی فائدہ یہ عطا کرے گا کہ ہمیں تنگ دستی، غریبی اور مفلسی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے اپنے سامنے دسترخوان بچھانا اور دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ بغیر دسترخوان کے کھانا کھانا یہ خلاف سنت ہے۔ ہمارے ہاں اکثر گھروں میں ایسا رواج نہیں ہوتا، ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ چپ کر کے کھانا رکھا، اپنے انداز میں جو ہماری ثقافت ہے تو شروع کر دیا۔ اگر ہم ایسا کر لیں کہ چھوٹے چھوٹے دسترخوان جیسے ہم نے کپڑا بنایا ہوتا ہے روٹی لپیٹنے کے لیے، اسی طرح کیا ایک دسترخوان نیچے بچھا لیں، ایک میں روٹی کو بند کر لیں، دسترخوان کی کو سنت سمجھ کے بچھائیں اور اس پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، میرا رب ہمیں کھانے کی پوری سنت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، پانی پینا، کوئی شے لینا، کوئی شے دینا، بائیں طرف سے کسی کام کا آغاز کرنا، یہ سارے کام خلاف سنت ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، ہر نبی کی سنت ہے۔ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور شیطان کا عمل ہے بائیں طرف سے۔ ہمیشہ نبیوں نے جس طریقے کو اپنایا ہے وہ دائیں کو اپنایا۔ مثلاً آپ نے کوئی شے تقسیم کرنا شروع کرنی ہے تو دائیں طرف سے شروع کریں، کسی کام کا آغاز کرنا ہے دائیں طرف سے کریں، کسی استاد نے بچوں سے سبق سننا ہے دائیں طرف سے شروع کریں، کسی نے پڑھانا ہے دائیں طرف سے شروع کریں، کوئی بات کرنی ہے تو دائیں طرف سے شروع کریں۔ دائیں کو آپ سنت رسول سمجھ کر اپنے دامن کے ساتھ لگا لیں، جس جس کام میں دائیں کو استعمال کریں گے رب سنت کا ثواب عطا فرمائے گا۔
हत्ता कि जूता पहनना है पहले दायां, कपड़े पहनने हैं दाएं तरफ से, सोना है तो दानी करवट पर, लेना देना है तो दाने हाथ से। ये सारे काम जितने दाएं तरफ चलते जाएंगे रब्बे कायनात रहमत भी अता करेगा, सुन्नत की बरकतें भी अता फरमाएगा। इसी तरह जब हम खाना खाने के लिए बैठ जाएं तो बाज दफा हम चारपाई पे बैठ के खाना खाते हैं, बाज दफा जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, बाज दफा टेबल और कुर्सी पे खाना खाते हैं। कौन कौन से काम सुन्नत हैं, कौन कौन से खिलाफ सुन्नत हैं, ये बड़ी अहम बात है। दस्तरखान पर बैठकर, जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर या फिर चारपाई पर बैठकर दो जानू होकर खाना खाना, ये सुन्नत करीमा है, ये सुन्नत है। लेकिन दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठकर, टेबल पर बैठकर, खड़े होकर बाजार में खाना खाना, यह खिलाफ सुन्नत है। आजकल ये बहुत बड़ा मसला है, पर मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं उस वक्त सोच रहा था, ये बात जब हमने बतानी है तो आगे से कई सवाल ज़हनों में जन्म लेने हैं कि अब हम जाएं तो कहां जाएं। तो गुजारिश ये है, जहां मजबूरी है कि टेबल और कुर्सी के बगैर गुजारा नहीं, वहां तो ये करात में आएगा, और जहां मजबूरी नहीं, हमें बाकी सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। मेरा रब बरकतें भी अता करेगा और उस कराहत पर हमें माफी भी अता फरमा देगा। दस्तरखान पर, जमीन पर, फर्श पर, चारपाई पर बैठकर खाना खाना सुन्नत है, बाकी सारे तरीके खिलाफे सुन्नत है। हत्ता कि मस्जिद में भी खाना खाना ये सुन्नत मुबारका है। फुकहा ने इस पे कैद लगाई कि जो मस्जिद में खाना खाना चाहता है वो पहले नवई तो सुन्नत एतकाफ की नीयत कर ले, इसलिए कि आम हालत में हर किसी के लिए मस्जिद में खाना पीना जायज नहीं है। जब वो एतकाफ की सुन्नत, एतकाफ की नीयत करके खाना खाएगा तो खाने वाली सुन्नत भी अदा हो जाएगी और एतकाफ वाली सुन्नत भी अदा हो जाएगी। इसी तरह खाने की इब्तदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना। किससे करना? सिर्फ जिसने पढ़ ली बिस्मिल्लाह ये भी काफी है, लेकिन अफजल, बेहतर और बायस बरकत यह है कि पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए। खाना खाने के बाद, खाना खाने की इब्तदा में बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद अगर साथ ये दुआ पढ़ ली जाए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह तो लफ्ज हर किसी को याद है, आगे दो अल्फाज हैं व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ये पढ़कर खाना खाना ये बरकतों में इजाफा करता है। एक और दुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खाना खाने से पहले ये मुबारक अल्फाज पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा या हय्यु या क़य्यूम। अगर उसका खाना जहरीला भी हो तो अल्लाह ताला उसे शिफा ही शिफा अता फरमाता है। उसे कोई खाने की जो बीमारी है वो उसे तकलीफ नहीं देगी। मिसाल के तौर पर खाना किसी वजह से खराब है, खाने वाले को पता नहीं, शायद देने वाले को भी न पता हो, और बाज़ दफा होटलों पर तो देने वालों को पता होने के बावजूद वो थोड़ा सा तड़का तुड़का लगाकर उसमें खुशबूदार मिसाले डालकर पेश कर देते हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो, अगला बंदा जाए भाड़ में। उनकी कैफियत ये है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद कर ले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा या हय्यु या क़य्यूम। और बाज किताबों में वह हुवस समीउल अलीम आखिरी अल्फाज हैं। ये पढ़कर खाना खाएंगे, रब खाने में बरकतें ही बरकतें अता करेगा और उसे हमारे लिए शिफायाब बना देगा।
اور ساتھ یہ جو دعا ہے اس کی ایک اور فضیلت بھی سن لیں. بات آ گئی ہے تو یہیں سے ہمیں سبق لے لینا چاہیے. یہ جو دعا ہے جو بندہ فجر کے بعد 3 دفعہ اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے، یہ زندگی کا بیمہ ہے. زندگی کا بیمہ ہے، زندگی کی ضمانت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح 3 دفعہ اس دعا کو پڑھے شام تک وہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا جاتا. اسے کوئی ناگہانی آفت، ناگہانی بیماری، ناگہانی حادثہ، کوئی مصیبت اسے نہیں آئے گی. میرا رب شام تک اس بندے کی حفاظت فرماتا. اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک میرا رب اس کی حفاظت فرماتا. یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے. اور مجھے اس لیے اس دعا پر یقین کامل ہی نہیں محکم یقین ہے کہ میں 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا تو مجھے والد گرامی نے یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دی تھی اور کہا تھا یہ صبح 3 دفعہ پڑھا کرو. کچھ عرصہ دیکھ کے پڑھتا رہا، یاد ہوئی، رب کے فضل سے آج تک معمول ہے. اور اللہ توفیق دے کہ مرتے تک رب اس معمول کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اتنی اعلیٰ دعا ہے، اسے یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں. بچہ گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بچہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلا، اس کا بازو ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ساری مصیبتوں اور آفتوں سے یہ دعا اس کے لیے ضامن بن جائے گی، حفاظت کا ذریعہ بنے گی اور سارا دن میرا رب برکتیں برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح جب کھانا سامنے آ جائے، حدیث مبارکہ میں ہے اگر روٹی پہلے آئی ہے نا تو سالن کا انتظار نہ کیا جائے، روٹی شروع کر دی جائے. ہمارے ہاں اسے عیب سمجھا جاتا ہے. مثلا آپ اکثر دعوتوں میں دیکھیں تو روٹی پہلے رکھ دی جاتی ہے، سالن بعد میں، چاہے ڈونگے کی صورت میں آئے چاہے پلیٹوں کی صورت میں آئے، وہ بعد میں تقسیم ہوتا آتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلے ہی خشک روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم انہیں گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ یہ شاید بھوکے زیادہ ہیں یا انہیں ٹینشن زیادہ ہے اس لیے ایسا کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ میری سنت مبارکہ ہے. روٹی آ گئی تو اب سالن کا انتظار ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کر دیں. سالن آئے گا تو وہ بھی ساتھ استعمال ہو جائے گا. اسی طرح کھانے کو اپنے قریب سے کھانا، سامنے سے کھانا، یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. پورے کھانے میں ہاتھ ڈالنا، کبھی درمیان سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی پیچھے سے، یہ اچھا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے میں برکت ہمیشہ درمیان میں نازل ہوتی ہے. کھانے میں برکت ہمیشہ درمیان میں نازل ہوتی ہے. تم اپنے قریب سے ایک سائڈ سے کھاؤ تاکہ تم آہستہ آہستہ کھاتے رہو، برکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. جتنی دیر بعد تم درمیان میں پہنچو گے اتنی رب کائنات تمہیں برکتیں بھی زیادہ عطا فرمائے گا. اسی طرح مل بیٹھ کے کھانا کھانا، جماعت کی صورت میں کھانا کھانا، اکٹھے ہو کے کھانا کھانا، یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کوئی خادم کھانا لے کر آئے اور کوئی ساتھ بیٹھنے والا نہیں، اسی کو کھانے میں شامل کر لو. کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر کھانا لے کر آئے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا، اسی کو شامل کر لو. زیادہ نہیں تو 2 نوالوں میں ہی شامل کر لو، میرا رب تمہیں جماعت کی برکتیں عطا فرمائے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل بیٹھ کر جماعت کے ساتھ کھانا کھانے کی برکت کیا ہے؟ فرمایا 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 4 کا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 8 کا 16 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. معنی یہ ہوا جب مل بیٹھتے ہیں تو پھر رب کائنات کھانے میں برکتیں عطا فرماتا. اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے درمیان میں ہر نوالے پر بسم اللہ شریف پڑھنا، ہر نوالے پر بسم اللہ شریف پڑھنا.
یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ. اور ہر نوالے کے بعد الحمدللہ کہنا بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ. ایک نوالا کھایا الحمدللہ، پھر اگلا بسم اللہ شریف، پھر اگلا نوالا، پھر الحمدللہ. یہ جو بار بار بسم اللہ شریف کا ورد ہو رہا ہے، الحمدللہ کا ورد ہو رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا تم ذکر خدا بھی کر رہے ہو، سنت مصطفیٰ بھی ادا کر رہے ہو، اور ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہو. رب کائنات اس کھانے میں برکتیں عطا فرماتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ختم شریف پڑھا جائے تو کھانے میں برکت آتی ہے، کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھا جائے تو برکت آتی ہے. اسی طرح ہر کھانے میں اگر بسم اللہ شریف دعائیں اور ہر نوالے کے ساتھ بسم اللہ شریف الحمدللہ یہ الفاظ شامل کر لیے جائیں تو میرا رب سارے کھانے کو باعث شفا، باعث رحمت اور باعث برکت بنا دیتا. اسی طرح گرم کھانا کھانا یہ خلاف سنت ہے. گرم کھانا کھانا خلاف سنت. اگر نیم گرم ہو تو ایسا کھانا کھا لینا یہ سنت مبارکہ، ورنہ ٹھنڈا کر کے کھانا اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ پسند بھی کیا، اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک بھی تھا. ایک اور بات بطور وظیفہ ہے جو حدیث مبارکہ میں تو نہیں آئی لیکن کثرت کے ساتھ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ہر نوالے پر پڑھتا ہے یا واجدو، کیا یہ رب کا نام ہے واجدو، اس کے پیچھے یا لگا لیتا ہے، یا واجدو ہر نوالے پہ پڑھتا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے من کو نور سے لبریز فرما دیتا، سینہ نور سے بھر جاتا، نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا. بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے اور نیکی کے قریب جاتا ہے. حتیٰ کہ صوفیاء نے لکھا اس کھانے سے جو خون پیدا ہوتا ہے وہ خون صرف پاکیزہ ہی نہیں ہوتا، نورانی بھی ہوتا ہے. اتنی اس میں مبارک کی اور اسماء حسنہ کی برکت ہے. اسی طرح جوتے اتار کر کھانا کھانا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ. ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے، چارپائی پہ بیٹھے یا کسی قالین پہ تو پھر تو ہم جوتے اتار کے بیٹھتے ہیں، پھر مجبوری بھی ہوتی ہے. عام انداز میں کسی اور جگہ کھانا کھائیں تو اکثر جوتے اتارے، حالانکہ کرسی میز پر بھی جوتے اتارے جا سکتے ہیں. تو جوتے اتار کر کھانا کھانا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ. کھانے کو سونگنا سنت کے خلاف. کیا بولیے بولیے، کیا سونگنا، حتیٰ کہ پھونک مارنا یہ بھی خلاف سنت. سونگنا بھی سنت کے خلاف اور پھونک مارنا بھی سنت کے خلاف ہے. اسی طرح کھانے کی ابتدا نمکین شے سے کی جائے اور کھانے کا اختتام بھی نمک پہ کیا جائے، نمکین پہ کیا جائے تو یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ بھی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا رب 70 بیماریوں سے نجات عطا فرماتا. کتنی میرے خیال میں یہ شوگر، بلڈ پریشر، یہ ساری 70 میں آ جائیں گی اگر ہم اس سنت کو زندہ کر لیں اور اس پر ہمیشہ کے لیے عمل شروع کر دیں تو بہت ساری بیماریاں ہمارے گھروں سے اس سنت کی برکت سے انشاءاللہ نکل جائیں گی. اسی طرح کم کھانا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ. ضرورت کا کھانا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. مومن کتنی آنتوں سے؟ ایک آنت سے. کافر 7 آنتوں سے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جو حدیث مبارکہ بیان کی وہ بڑی سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پیٹ یعنی وہ بندے جو مرغن غذاؤں کی ہر وقت تلاش میں رہتے اور ہر وقت لذیذ اور مرغن کھانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں. وہ میری امت کے
بدترین لوگ ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے سادے کھانے کو زیادہ پسند فرمایا ہے، سادگی کو زیادہ۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جب گھروں میں گوشت لاؤ تو اسے پانی زیادہ لگا لیا کرو، اس کا شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، اور ایک پلیٹ پڑوسیوں کے گھر میں بھی بھیج دیا کرو تاکہ ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں اور رب تمہیں پڑوسیوں کی خدمت کا ثواب بھی عطا فرما دے۔ اب شوربہ لگے گا تو پھر مرغا نہ اور روسٹ نہیں بنے گا۔ تو میرے آقا نے ایسے کھانے کو اور سادہ کھانے کو زیادہ پسند فرمایا۔ جھوٹا کھانا کھانا میرے آقا کی سنت مبارکہ، پانی پینا، جھوٹا کھانا کھانا میرے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا جھوٹا کھایا کرو اس لیے کہ رب نے اس میں شفا چھپا رکھی ہے۔ اور یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو ساتھ ایک نیچے واقعہ بزرگوں نے لکھا، جنہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی، ایک بندہ تھا جسے کوئی خاص بیماری تھی، وہ اپنی بیماری تو لوگوں کو نہیں بتاتا تھا، لیکن جہاں اسے کسی کا جھوٹا ملتا نا، اس نیت سے کھاتا، اس نیت سے پیتا کہ میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ جھوٹے میں شفا ہے، تو شاید میرا رب مجھے اس بیماری سے نجات عطا کر دے۔ اس نے یقین کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کیا، اللہ نے چند دنوں کے بعد اس سے بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ اور آخری جملہ وہاں لکھا ہوا ہے، حالانکہ طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دیا، ڈاکٹروں نے کہا تھا اس بیماری کا علاج نہیں، اس نے پیارے آقا کی سنت کو سامنے رکھ کر جھوٹا کھانا شروع کیا، ہر مومن کا جھوٹا پینا شروع کیا، جو اسے میسر آتا، جو گھر میں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیماری سے شفا عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے نیت صاف ہو، یقین کامل ہو تو رب کائنات برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا۔ اسی طرح کھانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، کھانے میں نقص نہیں نکالنا چاہیے، بہت بری بات، خلاف سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ کھانے کی تعریف کرو نہ کھانے کی برائی بیان کرو، نہ تعریف نہ برائی، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ فرمایا اس لیے کہ جب تم تعریف کرو گے شاید اس مجلس میں ایسا بھی ہو جسے وہ پسند نہ ہو، اسے تکلیف ہوگی، جب تم اس کی برائی بیان کرو گے شاید ایسا بھی ہو جسے پسند ہو، اسے بھی تکلیف ہوگی۔ تم چپ رہو گے، اچھا ہے تو تمہاری نظر میں اچھا ہے، اگر تمہاری نظر میں ناپسند ہے پھر بھی چپ رہو گے، فائدہ یہ ہوگا ساتھ ناشکری سے بچ جاؤ گے اور ساتھ کسی کا دل بھی تکلیف والا نہیں ہوگا، اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ان ساری بیماریوں سے رب تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ کھانے میں مکھی گر جائے، سالن ہے، کوئی پینے والی چیز ہے، کوئی اور کھانے والی چیز ہے، اس میں مکھی گر جائے، سنت مبارکہ یہ ہے مکھی کو مکمل ڈبو دیا جائے، پھر اسے باہر نکال کر وہ کھانا کھا لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے مکھی گر گئی تو پھر ہم اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکھی کے دو پر ہیں، جب وہ کسی شے میں گرتی ہے تو پہلے بیماری والا پر ڈالتی ہے، تم اسے ڈبو دو، دوسرے پر میں شفا ہے، وہی پر اس بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے اور وہ کھانا ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور تمہیں اس کھانے میں رب کائنات شفا عطا فرمائے گا۔ اس لیے مکھی کی وجہ سے کسی کھانے کو اور کسی پینے والی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا، چوسنا میرے آقا کی سنت مبارکہ، دانتوں کا خلال کرنا میرے آقا کی سنت مبارکہ، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو اپنے ہاتھوں سے لپیٹ دینا میرے آقا کی سنت مبارکہ، اور دسترخوان پر جو بچے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریزے پڑے ہیں کھانے کے، لپیٹنے سے پہلے انہیں اٹھا کے کھانا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور صرف سنت نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دسترخوان پر بچے ہوئے
کھانے کے ٹکڑے اٹھا کے کھاتا ہے، اس عمل پر میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس عمل پر میرا رب اس کی بولیے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا رب بندے کے دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے، تکبر سے، غرور سے، فخر سے، میں سے بندے کی کو نجات مل جاتی ہے۔ جہاں مغفرت لکھی جاتی ہے وہاں رب عاجزی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ برتن کو صاف کرنا، سالن ہے، کوئی اور میٹھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہم نے ڈالی ہے، اس برتن کو صاف کرنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ برتن کو صاف کرتا ہے برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا اس نے مجھے پاک صاف کیا، تو اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے۔ ہم تو کہتے ہیں نا بے جان ہے، اس سے کیا ہے، لیکن میرے آقا کا ارشاد ہے، حق ہے، عقل مانے نہ مانے مصطفیٰ کا فرمان سچ ہے کہ ہر وہ برتن جسے صاف کیا جائے وہ بندے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ عنوان لمبا ہے، ابھی ہم یہ بھی سیکھیں گے میرے آقا کو کون کون سی غذائیں زیادہ پسند تھی اور کیسے کیسے پسند تھی۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کھانا کھائیں گے تو رب کھانے پر بھی ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔